صبح کے وقت یہ قافلہ وہاں سے چلا. یزیدی 80,000 درہم لے کر تھوڑا سا آگے جو گئے تو ان یزیدیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کو بانٹ لینا چاہیے اور اپنے اپنے قبضے میں کر لو. اگر یزید کو پتہ چل گیا تو سارے خود ہی نہ ہڑپ لے. انہوں نے بانٹنے کے لیے جو بوریوں کے منہ کھولے اور ان کو زمین پر جو پلٹا تو کیا دیکھا کہ جتنے بھی درہم تھے وہ ٹھیکری بن چکے تھے اور ٹھیکری پر قرآن کی وہ آیت لکھی ہوئی تھی جس کا معنی یہ تھا کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ظالموں کی کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. دیکھیے 80,000 درہم لیے وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے. دین تو پہلے ہی تباہ کر گئے تھے, اب دنیا بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی. دنیا کی خاطر دین چھوڑا اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی. اور اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر دین کو حاصل کرے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا اور اب یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کی گئی. اور سیدہ زینب یہ سوچتی ہیں ایک وقت تھا جب ہم لوگ بابا جان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو ہمیں اتنی عزت محبت ملتی تھی اور بڑے بڑے گھر کی عورتیں معزز گھرانے کی عورتیں ملنے آیا کرتی تھیں اور دعوتیں ہوا کرتی تھی اور قرآن شریف سیکھنے اور شریعت کا درس لینے لوگ آیا کرتے تھے. اور آج یہی جگہ پر قیدیوں کی طرح رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اب سنو یزید نے کیا کہا. یزید نے کہا ابن زیاد نے بہت زیادتی کی ہے. اس طرح نہیں چاہتا تھا اس طرح کیا جائے. اور بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت بھی کی. ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے. میرا یہ مقصد نہیں تھا ان کو اتنی بری طرح سے شہید نہ کیا جائے. میرا تو مقصد یہ تھا کہ زیر حراست لے لیا جائے اور نظر بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کریں اور ان کی سرگرمیاں ہمارے خلاف جاری نہ رہے. لیکن یاد رکھو اس قسم کے کلمات یزید کو بری نہیں کر سکتے. جو کچھ ہوا تھا یزید کے کرنے سے کہنے سے ہی ہوا تھا اور اس کے کروانے سے ہی ہوا تھا. یزید نے ہی ابن زیاد کو سارے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا پڑے وہ کر اور میرے خلاف جو محاذ قائم کیا گیا ہے اسے توڑ. اس قسم کے باتیں یزید نے ہی ابن زیاد کو لکھی تھی اور اب یہ اس قسم کے کلمات یزید نے کہے تاکہ لوگ سب کے سب یزید میرے خلاف نہ ہو جائے یعنی یزید کے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ کام تو برا ہو چکا تھا نا. تو یزید نے اس کی قسم کہ اس قسم کے کلمات کہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ اس چیز سے راضی نہیں ہے اور سب کے سب اس کے خلاف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب جس وقت یزید کے سامنے یہ ساری کاروائیاں پیش ہوئیں تو یزید نے بھی حکم دیا کہ ان سروں کو رات کے وقت دارالعمارت کے دروازے پر لٹکا دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور دن کو گلی کوچوں میں پھیرایا جائے اور قافلے میں سے جو بقیہ افراد تھے ان لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی جو کنیز تھی ان کی جس کا نام فضا تھا جن کی شادی خود بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کروائی تھی. تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ہدایت کی تھی کہ اگر تم کوئی بھی قیدی دیکھو تو ان کے ساتھ سلوک کرنا. تبھی سے فضا ہر قیدیوں سے ملنے زندان جایا کرتی تھی یعنی قید خانہ جایا کرتی تھی اور انہیں کھانا پینا کپڑے وغیرہ دیتی تھی. اس بار جب وہ ملنے گئی تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ مدینہ شریف سے آیا ہے تو وہ کھانے پینے کا سامان کپڑے چادریں وغیرہ لے کر گئیں اور فضا حضرت سیدہ زینب سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی اور انہوں نے ہی میری شادی کروائی تھی
और हज़रत सैयदा ज़ैनब से इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई तब बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, तो वो अब कहाँ है। वो इन सब के बारे में पूछती हैं और अपनी तलब जाहिर करती है मिलने के लिए। तब हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती हैं और कहती है, मैं ही हूँ वो छोटी बच्ची ज़ैनब जिनको आपने बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गोद में देखा था, और जो ये नेज़े पर सर देख रही हो ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर अनवर है। इतना सुनना था कि फिज़ा बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है। अल्लाह अकबर। चुनांचा दिमश्क की गलियों में तमाम शहदाए करबला के सरे मुबारक फिर आए गए। हज़रत मिनहाल बिन कद्र बड़े ज़लीलुश कद्र साहबी हैं। वो फरमाते हैं, मैंने खुद देखा कि जब इमाम अली मकाम का सर अनवर दमिश्क में घुमाया जा रहा था, आगे जुलूस के एक जो शख्स था जो कुरान पढ़ रहा था, और वो कुरान पढ़ते पढ़ते एक ही आयत पर पहुंचा जिसका मायनी ये है कि बेशक असहाबे काफ और कतीर हमारी निशानियों में से एक है, निशानियों में से एक अजीब निशानी है। और जूं ही उसे पढ़ने वाले ने इस आयत को पढ़ा तो इमाम अली मुकाम का सर मुबारक, जिसको जिस्म से जुदा हुए एक हफ्ते से भी ज्यादा गुजर चुका था, वो नेज़े की नोक से बोल उठे और सर अनवर से आवाज आई कि ओ कुरान पढ़ने वाले, बेशक असहाबे काफ का किस्सा भी अजीब था, मगर मेरे इस तरह से कत्ल होना और मेरे सर को इस तरह से नेज़े पर चढ़ाया जाना असहाबे काफ के किस्से से भी अजीब तर है। नेज़े की नोक पर भी सर अनवर बोल उठा और जवाब भी दिया, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद यजीद ने लुकमान बिन बशीर को बुलाया। ये नबी करीम के एक सहाबी है। उनसे ये कहा कि 30 आदमी अपने साथ ले लो और ये सवारियां लेकर अहले बैत नबूवत के बकिया अफराद जो हैं उनको मदीना में छोड़ आओ। हज़रत नौमान बिन बशीर ने इस खिदमत को कबूल किया और अपने लिए सआदत समझा और 30 आदमी साथ लिए और अहले बैत की बकिया लोगों के साथ बैत के बकिया लोगों के साथ वो चल पड़े और मदीना मुनव्वरा की जानिब रुख किया। और अब हज़रत सैयदा ज़ैनब ने हज़रत लुकमान से कहा, हम जाते हुए करबला के रास्ते से जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे अजीज़ों की लाशें उसी तरह से पड़ी हुई हैं या किसी ने दफन कर दी है, और अगर उसी तरह पड़ी होगी तो हम पहले उनको दफन करेंगे, उसके बाद चलेंगे, और अगर किसी ने दफन कर दिया होगा तो देखकर इत्मीनान तो हो जाएगा। हज़रत नौमान ने मान लिया। अब ये लोग फिर करबला में पहुंचे। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब उसी मैदान को देखा जिस मैदान में उनका पूरा घर लुट चुका था, और फिर देखते ही बेसाख्ता उनकी चीखें निकल गई और वो ज़ारो कतार रोने लगी और रो रो कर वो कहती, यहाँ अली अकबर पड़ा हुआ था और यहाँ उसके साथ उसका मासूम भाई अली असगर था। वो कहाँ और कहाँ, यहाँ मेरा भाई हुसैन की लाश थी, और कहाँ यहाँ मैदान में चमन ज़हरा के जन्नती फूल खिले हुए थे। यहाँ उन्होंने अली अकबर को गिराया, यहाँ उन्होंने हुसैन अली मकाम को गिराया। और आंखों देखे हाल और हालात जब बयान करने लगी तो सब लोग ज़ारो कतार रोने लगे। लेकिन करबला के करीब ही एक गांव था जिसका नाम अमरिया था। वहाँ के लोग
وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور شہداء کی تمام لاشوں کو دفن کر دیا۔ اور اب دیکھیے مدینہ منورہ سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہے، ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ چکی تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک جماعت اور اس گاؤں امریہ کے لوگ سب کے سب میدان کربلا میں موجود تھے۔ جب یہ قافلہ دمشق سے وہاں پہنچا تو یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا۔ جو محرم کے راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی یاد میں ہی ہے۔ ایک روز یہ لوگ کربلا میں رہے اور پھر وہاں سے چلے، اور اب یہ قافلہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا، اور مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام کی بڑی بیٹی حضرت سغرا مدینہ منورہ میں تھی، اور ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فرزند حضرت حسن مصطفیٰ سے ہو چکا تھا، حضرت حسن مصطفیٰ سے ہو چکا تھا، اور وہ صاحب اولاد بھی تھیں، اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مدینے میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں اور بہنیں بھی مدینہ منورہ میں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ بھی مدینہ میں موجود تھیں۔ اہل بیت نبوت کے یہ چند افراد اور مدینہ منورہ کی بیویاں اور مرد سب لوگ اس قافلے کے انتظار میں وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت سغرا، جو اب تک صبر اور ضبط کے باوجود اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی، اور جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی کہ پھوپھی، تم ابا جان کو کہاں چھوڑ آئی؟ میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئی؟ میرے چاچا کے بیٹے قاسم کو کہاں چھوڑ آئی؟ میرے چاچا عباس کہاں چلے گئے ہیں؟ سارا بھرا ہوا گھر کہاں چھوڑ آئے ہو؟ چمن زہرا کا وہ باغ جو لہلہاتا تھا کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ ظالموں نے کس مقام پر چمن زہرا کے پھولوں کا کاٹ کاٹ کر خون میں نہلایا ہے؟ اب سب زار و قطار رونے لگے۔ عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے مل مل کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ روتے روتے لوگ صبر کی تلقین کرتے۔ اب حضرت زین العابدین جو بیمار تھے نانا جان کے روضے پر پہنچے اور سلام کیا۔ سلام کے الفاظ منہ سے نکلتے تھے کہ آنسو کے دھارے بہہ جاتے تھے، اور وہ جو رکا ہوا سیلاب تھا صبر کا، اس کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اور حضرت امام زین العابدین جب زار و قطار رونے لگے اور کربلا کے آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے، کربلا کے آنکھوں دیکھے حال کو سن کر مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور ہل رہی تھی، اور مانو جیسے سرکار فرما رہے ہوں کہ اے زین العابدین، تو میرے سامنے کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت زین العابدین، یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے نہیں جاتے، صبر کرو، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزہ محترم تھی، وہ فرماتی ہے یہ تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت واقع ہوئی تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، یا پھر مدینہ منورہ میں اس دن قیامت ہوئی جس دن حضرت زین العابدین کربلا سے واپس آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت غیب سے رونے کی آواز سنی گئی تھی، یا امام حسین کی شہادت کے وقت
घेप से रोने की आवाज़ सुनी गई। गर्ज ये लोग रोज़ा रसूल पर हाजिरी देकर सारे हालात बयान कर कर अपने अपने घरों में पहुँचे और सब्र और शुक्र के साथ मदीना मुनव्वरा में रहने लगे।